بخاری شریف کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب ساری کائنات میں سے کسی کی زندگی کی قسم کھانے کی باری آئی تو آمنہ کے لال کو چن لیا. کیا کہا؟ لعمرو کا انہم لفی سکرتہم یامہون. سونے تیری عمر کی قسم اور عمر کے ہر دور کے حوالے سے، تیرے بچپن کی، تیرے بے مثال لڑکپن کی، تیری بے داغ نوجوانی کی، تیری بے عیب جوانی کی، لعمرو کا تیری ساری زندگانی کی قسم، لعمرو کا تیرے اقوال کی، افعال کی، احوال کی، اوصاف و اطراف کی قسم، لعمرو کا تیری چلت پھرت کی قسم، تیری اٹھک بیٹھک کی قسم، تیری خلوت کی، تیری جلوت کی قسم، لعمرو کا تیری حیات کی قسم. جو تجھ کو نہیں مانتے اپنے ہی نشے میں اندھے ہو چکے ہیں. اور حضرات، اللہ نے اپنے سونے کی عمر کی قسم کیوں کھائی؟ کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے، اسی طرح اپنے سونے کی زندگی کو بھی محفوظ رکھا ہے. آج احادیث کی صورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی ہی تو ہے کہ آپ اٹھا کس طرح کرتے تھے، آپ سویا کس طرح کرتے تھے، آپ کھاتے کس طرح تھے، آپ پیتے کس طرح تھے، آپ چلتے کس طرح تھے، آپ بیٹھتے کس طرح تھے، آپ کی خلوت کیسی تھی، آپ کی جلوت کیسی تھی، آپ کی عبادات کیا تھی، آپ کے معاملات کیا تھے، آپ تاجر کی حیثیت سے کیسے تھے، آپ سپاہ سالار کی حیثیت سے کیسے تھے، آپ سیاستدان کی حیثیت سے کیسے تھے، آپ ایک خاوند کی حیثیت سے کیسے تھے، باپ کی حیثیت سے کیسے تھے، میل ملاپ کرنے والے کی حیثیت سے کیسے تھے، ایک دائی کی حیثیت سے کیسے تھے، ایک مبلغ کی حیثیت. زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ نے احادیث کی صورت میں محفوظ کروا دیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور حضرات، صفت ذکر کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے، آج ایک ہے یہودیوں کا دین، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آسمانی دین سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرے ہیں عیسائی، جو دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی آسمانی دین سے تعلق رکھتے ہیں. عیسائی یہودیوں سے کہیں زیادہ ہے. لیکن حضرات، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق جہاں جو چیپٹر ہے جیسس کا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ تحیت و تسلیم کا ذکر ہے، صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مواد اگر آپ کی زندگی کا جمع کیا جائے تو 50 دنوں سے زیادہ کا مواد موجود نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کے ڈرامے اور فلمیں جو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہوتے ہیں، پہلے ڈراموں اور فلموں سے مختلف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ کی زندگی کا وافر مقدار میں مواد موجود نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ایسی سیرت، سب سے زیادہ جلسے، کانفرنس، سیمینار، محافل اگر ہوتی ہے تو پیارے رسول کے ذکر کے لیے آپ کے نام پر ہوتی ہے. اور یہی نہیں، اس کائنات کے اندر جتنا کسی ہستی، ایک ہستی پر جو سب سے زیادہ لکھا گیا ہے، سیرت کی سب سے زیادہ کتابیں اگر کسی ذات والا صفات پر لکھی گئی ہیں تو مدینہ کے تاجدار پر لکھی گئی. بیروت کے اندر ایک کتاب شائع ہوئی ہے جو صرف انڈیکس ہے سیرت کی کتابوں کا، اور جس نے بھی لکھا ہے وہ انڈیکس وہ عرب دنیا اور دوسری دنیا کو، ورنہ ہمارے ہاں تو سرکاری سطح پر، غیر سرکاری سطح پر، قومی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، تنظیموں کی سطح پر ہر سال سیرت نگاری کے مقابلے ہوتے ہیں. جتنا لکھا جاتا ہے وہاں تک کہاں پہنچتا ہوگا. لیکن حضرات، اس کے باوجود وہ جو انڈیکس بک شائع ہوئی ہے 25 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں صرف ان کتابوں کا ذکر ہے جو سیرت پر لکھی گئی. یہ اسکینڈینیوین ممالک، یہ ڈنمارک، یہ ناروے، جہاں اللہ کے رسول کے خاکے اڑانے کی جسارت کی گئی اور حضرات چاند پر تھوکنے کی بڑی کوششیں ہوئی. چاند تک کہاں پہنچنا ہے، خود تھوکنے والے کے اپنے منہ پر آن کے گرتا ہے. اس اسکینڈینیوین ممالک کے اندر 2005 میں یہ خاکے اڑانے کی جسارت کی گئی. پھر اسی ڈنمارک کے اندر یہ اعداد و شمار سامنے آئے کہ صرف 4 مہینے کے کم سر وقت کے اندر
3.5 لاکھ سے زیادہ مقامی زبان میں سیرت کی کتابیں تقسیم ہوئی تھی. اور حضرات رفت ذکر ایک اور انداز سے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے کہ صرف جس کی تعریف کے حوالے سے کوئی فن جو ہے مارز وجود میں آیا؟ نعت کا فن فن نعت صرف ایک ہستی کے حوالے سے مارز وجود میں آیا ہے. نعت کیا ہے؟ نعت اور مناجات میں فرق کیا ہے؟ نعت لکھتے ہوئے کس احتیاط کا مد نظر رکھنا ہے؟ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو مبالغے کو چھونے لگے، کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جو آپ کی شان میں تنقیص کا باعث ہو. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. صرف یہی نہیں، نعت اور مناجات میں فرق کیا ہے؟ نعت کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ پوری کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جس کی تعریف کے حوالے سے ایک خاص فن جو ہے ہمارے سے وجود میں. اور یہ بھی نہیں، ایک اور انداز سے رفت ذکر. حضرات اس کائنات میں اگر کسی ہستی کے نام پر سب سے زیادہ بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو مدینہ کے تاجدار کی ہستی ہے، جن کے اسم ذاتی اور اسم صفاتی پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں یا بطور تبرک کے بچوں کے ناموں میں شامل کیے جاتے ہیں. صرف پاکستان کے اندر نادرا کے دیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 9.5 کروڑ افراد ایسے ہیں کہ جن کے ناموں کا کسی نہ کسی طور حصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ذاتی اور اسماء صفاتی. کون ہے کائنات اس طرح جس کا ذکر بلند ہو؟ اور یہی نہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اس کا ذکر درود کے حوالے سے اللہ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں. ایسی رفت، ایسی وسعت کائنات میں کس کو؟ اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے تعداد فرشتوں کی؟ پیارے رسول نے ارشاد فرمایا جس طرح زمین پر کعبہ ہے نا بیت اللہ، اسی طرح آسمانوں پر بھی ایک ہے بیت المعمور. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور ایک بار میں طواف کرنے والوں کی تعداد 70,000 ہوتی ہے، اور جو ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آنے. کتنے فرشتے ہیں جو آپ پر درود، اور یہ 70,000 کی تعداد کا مطلب 70,000 ہی نہیں. اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیں، احادیث میں جگہ جگہ 70,000 کی بات ہوتی ہے کہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے بخش دیے جائیں گے. 70,000 داخل، 70,000 سے مراد 70,000 متعین تعداد نہیں، بلکہ اس وقت جب اللہ کے رسول یہ الفاظ فرما رہے تھے سب سے بڑی تعداد اگر لوگوں کے ذہنوں کے اندر کوئی ہوتی تھی تو 70,000 ہوتی تھی. آج کل ہے لاکھ سے زیادہ ارب، کروڑ سے زیادہ ارب، ملین آگے، ملین کے بعد ٹریلین آگے، پھر بعد میں پتہ نہیں کتنی تعداد آئے گی. اس وقت جب لوگ انگلیوں پہ گنتی کیا کرتے تھے، انگلیوں پہ اعداد و شمار کیا کرتے تھے، اس وقت اس دور کے اندر سب سے بڑی تعداد 70,000 کا حصہ تھا. مطلب یہ کہ اتنی زیادہ تعداد ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. فرشتے اس طور جس کا ذکر کرتے ہیں اس سے بڑھ کر رفت ذکر کس کے ہو سکتا ہے حضرات. لیکن آخرش بات یہ ہے کہ سیرت اور ذکر کی بات ہی صرف چیز اپنانے کی نہیں، صرف کرنے کی بات، ذکر ہی کی بات کرنے کی نہیں ہے. اصل چیز ہے سیرت اپنانے کی. اس وقت تک کوئی مزہ نہیں ہے، اس وقت تک کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق خاطر نہیں ہے، تعلق کے اندر، نسبت کے اندر سچائی نہیں ہے، جب تک کہ ہم یہ ایمان نہیں رکھتے، اپنی زندگیوں کو اس طور پہ ہم بیان نہیں کرتے کہ اس کائنات کے اندر مدینہ کے تاجدار کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں تو مدینہ کے تاجدار کی بات جیسی کوئی بات بھی نہیں. واقول قولی ھذا استغفر اللہ. ماشاءاللہ، بہت سارا